علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ یہ علامہ کا ہے۔ اب ہم ایک سلام سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ افیرہ سے درخواست کریں گے اور پڑھنے والے جو ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک مرثیہ سنیں گے، اور بیچ میں ہم سو سلام جو ہیں وہ آپ کو سناتے رہیں گے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ اور شعر سنیے ذرا، غور کرنے والا شعر ہے کہ سوال بیعت شمشیر پہ جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ اور کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کیا، کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کیا۔ یہ جنگ بدر سے شروع ہوا تھا۔ تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے، اور محبتوں کے حوالے میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، یعنی روز قیامت رسول علی یہ کہیں رسول اللہ سے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ اب ایک حسین کا نام ہو اور زینب کا نام نہ ہو تو واقعہ کربلا کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس نے خواتین کو اتنی ہی حرمت عزت دی جتنی کہ مردوں کو، کہیں کہیں اس سے زیادہ۔ تو یہ حضرت زینب کا ایک سلام ہے کہ کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا۔ یہ آپ واقعہ کربلا کے بعد کی چیزیں دیکھیے کہ کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا، کربلا گواہی دے۔ باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھی زینب کربلا گواہی دے۔ پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی۔ شام غریبہ۔ وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام ریگ گرم مقتل پر، چند بے کفن لاشیں بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب، کربلا گواہی دے۔
اس قافلے کی قافلہ سالار ایک خاتون ہے اور وہ زینب ہے، جس نے کہ حسین کی ذمہ داری لی ہے، اور مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام مظلومی۔ اور وہ خطبہ زینب، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت زینب نے جب خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں تو پھر دنیا کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے، ورنہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو کچھ باغی تھے جن کو قتل کر دیا گیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اور وہ خطبہ زینب، پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ 72 لوگ چلے گئے، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب، یہ جو درد محکم ہے جو ہم اب بھی منا رہے ہیں 1400 سال سے، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ اسی کی گواہی ہے، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، اور یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔ کربلا گواہی دے۔ اب میں درخواست کروں گا افیرہ سے اور ان کی ساتھیوں سے کہ آئیں اور سلام پڑھیں۔ آقا
تو یہ میں محسن گیلانی صاحب کو زحمت دینے سے پہلے ایک سلام چھوٹا سا کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ تو صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا، بس ایک نام، ان کا نام اور ان کی نسبتیں، جز ان کے پھر کسی کا دھیان عمر بھر نہیں رہا۔ اور آخری شعر ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا۔ آئیے تشریف لائیے۔ افتخار عارف صاحب یہ اصل 9 کے میر انیس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ میں آج حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا۔ 1-2 کتابوں کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہیں، اس میں سے پہلی کتاب شیخ احمد حسن سروری ان کے رائٹر ہیں، اور اس میں سے ایک حضرت عباس کا ایک لقب قمر بن ہاشم بھی تھا۔ عربی میں قمر چاند کو کہتے ہیں۔ چاند اور سورج کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہوا ہے۔ چاند اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے بے خلق اور بے مقصد خلق نہیں فرمایا، بلکہ ان میں انسان کی زندگی کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ چاند کی خوبصورتی اور سورج کی چمک اور روشنی مشہور ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ کوئی خوبصورت ہو تو چاند کی مانند ہو۔ عربی محاورہ میں اسلامی مہینے کی پہلی 3 اور آخری 3 راتوں میں چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور باقی راتوں کو قمر کہا جاتا ہے۔ قمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس مختصر وضاحت کے ساتھ بحث کا مقصد یہ کہ عباس کو قمر بن ہاشم کہتے ہیں، جبکہ کائنات کی ہر شے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر خلق ہوئی ہے، اور عباس کو ہلال نہیں کہا گیا بلکہ قمر کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد کہ بنی ہاشم میں آپ حضرت عباس چاند کے مانند روشن تھے، یعنی عباس کا وجود بنی ہاشم میں چاند جیسا تھا۔ جس طرح چاند کی روشنی اور خوبصورتی دنیا والوں پر عیاں ہے، اسی طرح حضرت عباس بنی ہاشم میں عیاں ہے۔ حد دل عزیز اور محبوب۔ عرب کے معاشرے میں یہ رسم تھی کہ اگر کسی شخص کا بچہ بلند قامت، خوبصورت چہرہ اور زیبائی میں ہر دل عزیز ہو، اسے چاند کہتے تھے۔ مثال کے طور پر جناب عبد المناف، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، انہیں خوبصورت چہرے اور نورانیت کی وجہ سے قمر بطحا یعنی سرزمین مکہ کا چاند کہا گیا۔ اور جناب عبداللہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کو اپنے نورانی چہرے اور شکل و شمائل کی وجہ سے
قمر حرم کہتے تھے، یعنی حرم کا چاند۔ لہٰذا حضرت عباس زیبائی اور نورانی صورت میں اس دور کے بے مثال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھائی اور برکت کو زیبائی اور شکل و شمائل سے مالا مال انسانوں سے طلب کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ اپنی حاجتوں کو زیبائی چہرہ اور خوبصورت انسانوں سے طلب کرو۔ حسن اللہ کی نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چہرے کا سفید رنگ ہونا حسن نہیں، بلکہ حسن وہ ہے جہاں سے اللہ کے نور، جلال اور عبادت کا رنگ جھلکتا ہو اور لوگ اس سے حیران رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیسیج ہے جہاں پہ نہر فرات پر جب حضرت عباس پانی لینے جاتے ہیں، سامنے نہر فرات ہے اور پیچھے گھوڑوں کی پشت پر سوار چند ہزار دشمن۔ حضرت عباس جن کے ہونٹ پیاس کی شدت سے خشک ہو چکے ہیں، لہجہ بلہجہ پانی سے قریب تر ہوا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس جن کے شانوں پر خشک مشکیزہ ہے، ہاتھ میں تلوار اور لبوں پر میٹھا سا تبسم کہ جس نے آپ کے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر خون کی سرخی دوڑا دی ہے۔ سوار کے قدموں تلے اس پہ باوفا زمین کے نشیب و فراز اپنے قدموں تلے یوں رونتے چلا جا رہا ہے جیسے گویا آسمان کی بلندیوں سے کوئی عقاب تیزی سے نیچے اترتا چلا آ رہا ہو۔ اور سوار ایسا خوبصورت، ایسا جوان رانہ کہ اگر اس کے پاؤں رکاب سے باہر آ جائیں تو اس کی انگلیوں کے کنارے زمین کے چہرے پر خراش کھینچنے لگیں۔ اے عباس، جب تم گھوڑے کی پشت پر سوار ہو تو چاند کو آسمان کی بلندیوں سے نیچے اترانا چاہیے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گھنے اور باہم پیوستہ ابرو اور سیاہ بال کچھ اس طرح سے چہرے کا احاطہ کیے ہیں جیسے تاریکی شب نے چمکتے چاند کو اپنے دامت میں سمیٹ لیا ہو۔ چاند جو اگر دن کا وقت طلوع ہو تو اس کی چمک مان پڑ جائے، مگر یہ کیسا مہتاب ہے جو دن کے چہرے میں تابناکی کی طرح اضافہ کر رہا ہے، جس کے آنے سے دن کی روشنی مان پڑنے لگی اور پانی اور سوار اب دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ پانی کی چمک، سوار اور سواری دونوں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگی ہے۔ نہر فرات کی مرطوب ہوا جوں جوں گھوڑے کے نتھنوں میں داخل ہوتی ہے، اس کو تازگی اور توانائی بخشتی چلی جا رہی۔ سوار لہجہ بھر کو رخ پیچھے کی جانب موڑتا ہے اور ان لاشوں پر جو اس کی تلوار کی زد میں آ کر ڈھیر ہوئی ہیں ایک اچٹی سی نگاہ ڈالتا ہے۔ یہ کشتوں کے پشتے، یہ تمام لاشیں جو اس لحظے درختوں کے لمبے سایوں کی طرح زمین پر دراز ہیں، ذرا سی دیر پہلے کس انداز میں کھڑے تھے، یوں جیسے نہر کے راستے میں ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ 4000 مسلح سپاہی جو انتہائی ماہر اور جنگجو تھے، نہر کی نگہبانی پر مامور، شمشیر و سنا اور تیر و تبر سے مسلح نہر کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن کے لشکر کے سپہ سالار نے ان سے کہا تھا کہ حسین کے قافلے کے لوگ اگر پانی تک پہنچ گئے، اگر سیراب ہو کر تازہ دم ہو گئے تو مانو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ دشمن کے یہ سپاہی پانی پر پہرا کب دے رہے تھے، خود اپنی زندگی بچانے کا سامان کر رہے تھے۔
مگر اس وقت دشمن کے وہ 4,000 سپاہی یا تو قتل ہو چکے تھے یا اس سوار تشنہ لب کی شمشیر غضبناک سے ڈر کر فرار کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ وہ جو الٹے پاؤں فرار ہوئے تھے ذرا سی دیر میں اپنے ساتھیوں سے تازہ کمک حاصل کر کے پلٹنے کو تھے، یہاں تک کہ دشمن کی پیادہ فوج کے سپاہی بھی انہیں گھوڑوں پر جن کے سوار قتل کیے جا چکے تھے سوار ہو کر اثر نو نہر کی حفاظت کے لیے منظم ہو رہے تھے۔ مگر ابھی اس لمحے تو دریا کے کنارے صرف گھوڑے کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی صدا سنائی دے رہی تھی، ایک آواز گھوڑے کے سموں کے زمین پر پڑنے کی اور دوسری آواز پانی کی۔ ایک جانب پانی تھا اور ایک جانب خالی اور خشک مشکیزہ، اور وہ پانی اور وہ سوار جس کے ہونٹ شدت پیاس سے خشک تھے اور پانی۔ مگر کون ہے یہ سوار تشنہ لب کہ 4,000 کے مسلح گروہ کو عبور کرتا ہوا چیرتا ہوا نہر تک آ پہنچا ہے؟ یہ عباس ہے، یہ فرزند علی ابن طالب ہے۔ عباس، تمہیں اسی روز کے لیے خدا سے مانگا تھا، تمہارے زور بازو پر فدا۔ جان لو کہ تمہاری دنیا میں آمد تمہارے ننھے ننھے ہاتھ اور بازو آخر کیوں علی کی بوسہ گاہ بنے تھے؟ کیوں تمہارے ننھی ننھی انگلیوں کو علی نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے آنسوؤں سے دھو ڈالا تھا؟ باغبان اگر نہال کے آئینے میں آسمان کو چھوتی سر بلند شاخوں کو نہ دیکھ پائے تو وہ باغبان کیسا؟ حضرت عباس بچپن میں اپنی والدہ ام البنین سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ وہ فرماتی ہیں، عباس، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ ہم اس خاندان کی عظمت اور شان و شوکت کی برابری کر سکتے ہیں۔ ان کی خلقت ہی ہم سے جدا ہوئی ہے، یہ زمینی نہیں ہے، یہ خاکی نہیں ہے، یہ افلاکی ہے، یہ آسمانی ہے۔ خدا نے اہل زمین پر احسان کیا ہے کہ اپنی برتر اور عظیم ترین مخلوق کی بشریت کی ہدایت کے لیے انہیں کچھ عرصہ کے لیے زمین پر بھیج دے۔ عباس، کبھی بھی اپنے بابا جان کو صرف بابا جان کہہ کر نہ پکارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن اور حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب کرو۔ یاد رکھنا، کبھی بھول کر بھی فاطمہ تو زہرا کی بیٹیوں کو بہن کہہ کر مخاطب نہ کرنا۔ میرے مولا، میرے آقا، میری مخدومہ کہہ کر مخاطب کرنا۔ وہ ہمارے سید و سردار ہیں، ان سے محبت کے اظہار میں بھی حد سے آگے نہ بڑھنا، ہمیشہ غلاموں کی طرح کمال ادب سے ان کے پیچھے چلنا، دیکھنا کبھی ان سے آگے چلنے کی جرت نہ کرنا۔ یاد رکھنا، کبھی ان سے پہلے دسترخوان پر غذا کے لیے ہاتھ نہ بڑھانا، کبھی بھول کر بھی ان سے پہلے پانی نہ پینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیاسے ہوں اور تم پانی پی لو۔ عباس، کبھی ان سے پہلے پانی نہ پینا، کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہیں ایسا ہو، خدا نہ کرے کہیں ایسا ہو۔ انہوں نے حضرت عباس کا ذکر کیا تو ایک منقبت حضرت عباس کی شان میں، مظہر خوشنودی داور علم عباس کا، مظہر خوشنودی داور علم عباس کا،
ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا۔ اور کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا۔ اور ہم غلامان در مشکل کشا، مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا۔ کون جانے روز عاشورہ فراز نور سے دیکھتے ہوں فاتح خیبر علم عباس کا۔ ایک پھریرا ایک نشان خیر ایک ننھی سی مشق، یہ شبیہ ہے علم کی۔ ایک پھریرا ایک نشان خیر ایک ننھی سی مشق، ہر دل مومن کو ازبر ہے علم عباس کا۔ اور کاش سن پاؤں کسی راہوار کے قدموں کی چاپ، دیکھ پاؤں خواب میں اکثر علم عباس کا۔ اور آخری شعر ہے کہ کون جانے اس جشن مبارک کے طفیل، سر پہ لہراتا رہے شب بھر علم عباس کا۔ اب میں قاصر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ مہربانی شاہ صاحب، میں چونکہ اندرون شہر کا رہنے والا ہوں اور بچپن میرا زیادہ وہیں گزرا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ اور محرموں کی دن اور راتیں لونچی گیٹ کے بازار میں گھر چوک تھا ہمارا، تو ایک چیز ہمیں بار بار سننے کو ملتی تھی، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر دوبارہ کہا جاتا تھا ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور دوسری یہ کہ ہم اپنی والدہ کو میں نے دیکھا کہ ان کا دن کا آغاز محرم کے حوالے سے پورے سال واقعہ کربلا سے ہوتا تھا، تو شاید اس وقت تو نہیں سمجھ آتا تھا، مگر اب سمجھ آتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ بی بی زینب سے ایک حوصلہ پکڑتی ہیں، وہ بی بی زینب کے حوصلے سے، ان کی بہادری سے مشکلات کیسے کاٹی جاتی ہیں اس کے حوصلے پکڑتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قاسم جعفری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ کتاب کہا کہ اس کتاب بڑی خوبصورت ہے اور اس میں بی بی کے بارے میں کچھ لکھا ہے، تو میں ایک پیسج اس میں سے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے کربلا کی شیر دل خاتون۔ یہ خاتون ڈاکٹر عائشہ بنت اشاتی مصری نے لکھی تھی، جن کا بعد میں ترجمہ اردو میں کیا ہے خان بہادر الحاج سید محمد زیدی جلالوی۔ جی تو اس میں سے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں یہ کتاب اس معظمہ کے مقدس حالات پر مشتمل ہے جو ہمارے رسول پاک کی نواسی علی و فاطمہ کے دل بند زینب کبریٰ ہیں۔ یہی وہ شریکت الحسین ہے جس نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ نصرت دین کے لیے مدینہ چھوڑا، سفر کی مشکلات کو برداشت کر کے کربلا پہنچی، بھوک اور پیاس برداشت کی، پھر 10ویں محرم سن 61 ہجری میں اگر حسین نے کربلا کے میدانوں میں بہت سے چراغ روشن کیے تاکہ اسلامی شریعت ہمیشہ کے لیے منور ہو جائے، تو زینب نے ان چراغوں کی حفاظت کی۔ اگر کربلا کے واقعہ کو رنگ دینے والے حسین تھے تو اسے مکمل کرنے والی زینب تھی۔ اگر حسین نے اپنے لہو سے شریعت رسول کی تصویر میں رنگ بھرا
تو اس تصویر میں روح جناب زینب نے ڈالی۔ اگر حسین نے اعلی کلمت الحق اور احیاء دین کی خاطر اپنا گھر بار لٹایا تو زینب نے نانا کے دین کی خاطر اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو بھائی پر نثار کر کے صرف ان 2 بچوں کی نہیں بلکہ اپنی نسل کی قربانی پیش کی۔ حسین نے علی اکبر کو جنگ کی اجازت دی اور زینب نے انہیں دلہا بنایا۔ حسین نے قاسم کو ذرا بختر پہنائے، زینب نے ذرا بختر کی شکنیں درست کی۔ حسین نے علی اصغر کے کان میں راز شہادت کہہ کے سنایا، زینب نے بڑھ کر علی اصغر کو حسین کی گود میں دے دیا۔ حسین نے اعلی دین خدا کے لیے آمادہ شہادت ہو کر ذوالجناح پر سوار ہونا چاہا، زینب نے سہارا دے کر سوار کرایا۔ حسین نے اپنا سر دیا، زینب نے اپنی چادر دی۔ اگر حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تشنا و گرشنا ذبح کیا جانا گوارا کیا تو زینب نے کوفہ و شام کے بھرے بازاروں میں بے مکنا و چادر بے کجاوا اونٹوں پر تشہیر کیا جانا برداشت کیا۔ ہاں یہ وہی قریش کی اعلیٰ مرتبے والی خاتون ہیں جس کا خطبہ سنتے وقت اہل کوفہ پکار اٹھے تھے، یہ تو علی بول رہے ہیں۔ علی کی شیر دل بیٹی نے یزید کے دربار میں اس کی تمام حشمت و تنتنا حکومت کے مظاہر کے باوجود اپنی سیرت کی عظمت سے یزید کو اس کے بھرے دربار میں شکست فاش دی اور اس کو ذلیل رسوا کیا، اور اپنے خاندان کے روحانی تقدس اور حقیقی عظمت کا پرچم لہرا کر اپنے دشمنوں کو شکست فاش دی۔ زینب آسمان رسالت کا ایک درخشندہ ستارہ ہے، وہ دریائے عصمت و طہارت کا انمول موتی ہے، وہ ناموس کبریا اور اختر برج عفت ہے، اس کی شان و بزرگی کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمیں اپنی محدود نظر کی وجہ سے ان کی بے نظیر قربانیاں نظر نہیں آ سکتی، مگر ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک اور ہمارے دوست جو ہستونیس میں آئے اور انہوں نے فارسی سیکھی، جناب داؤد نقوی صاحب، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کتاب میں سے بھی آپ کو پیسج اگر پڑھ سکیں تو پڑھیے گا، اور اس میں سے یہ منظر کشی ہے دربار کی، کیسر و کسرا جیسی شاہانہ شوکت دربار پر چھائی ہوئی ہے، بے شمار طلائی کرسیاں عمراء اور اوصاء کے لیے سجائی ہوئی ہیں۔ غیر ممالک سے سفیر اور نمائندے کسی جنگ کے بعد اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے حکومت نے بلوائے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی غیر معمولی کامیابی کا اعلان ہونے والا ہے۔ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے گویا رومی سلطنت کا کوئی حکمران ہے جو حکومت پر گرفت مضبوط رکھتے ہوئے دبدبے اور تمکنت کی دھاک بٹھا رہا ہے۔ تمام لوگ اپنی نشستوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کیف و مستی سے محمور سلطان دربار میں داخل ہوتا ہے۔ درباریوں اور مختلف قبیلوں کے سرداروں کو بتایا جاتا ہے کہ آج باغی افراد کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور زبردست جنگ کے بعد ان کے جوانوں کو تیغ کر دیا گیا۔ طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد قیدی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں صرف ایک قیدی مرد ہے جو بیمار اور نحیف و نزار نظر آ رہا ہے۔
اس کے پیچھے چند کمزور بچے خزاں کے پتوں کی طرح بدحال کھڑے ہیں، یا وہ چند شرم و حیا کی ماری خواتین ہیں جنہوں نے خستہ حال ہونے کے باوجود اپنے چہرے بالوں سے چھپا رکھے ہیں۔ سر میں پڑی خاک ان کے سفر سے بدحالی کا پتہ دیتی ہے۔ اس خستگی کے باوجود قیدیوں کے چہروں سے ایک عجیب طمانینت اور نورانی کیفیت عیاں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مقتول باغیوں کے سر بھی دربار میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان باغیوں کے سردار کا سر نیزے پر چڑھا کر لایا گیا ہے۔ اس سر سے ابھی تک تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اس کے ہونٹ بھی متحرک ہیں، گویا زبان حال سے کچھ کہہ رہا ہے۔ غیر ملکی سفیر اور نمائندے اب اس شش و پنج میں ہیں کہ یہ کہاں کے باغی قیدی ہو کر آئے ہیں جن کے چہروں سے وحشت اور احساس پشیمانی ظاہر نہیں ہو رہی۔ سلطان وقت کے بارے میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ ظل سبحانی اپنے مذہب کے بانی نبی کی اولاد میں سے ہے، اس لیے روحانی تقدس کا حامل بھی ہے اور سیاہ و سفید کا مالک بھی۔ بتایا گیا ہے کہ باغیوں کے قبیلے کا تعلق منکرین خدا سے ہے، اس لیے تہ تیغ کر دیا گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سلطان نے سرداروں اور سفیروں کی تواضع کے لیے شراب پیش کرنے کا حکم دیا۔ رفتہ رفتہ کیف و مستی کا رنگ دربار پر پھیلنے لگا۔ ابھی ان کا نشہ اپنے جوبن پر نہ پہنچا تھا کہ یک بارگی روم کا سفیر اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکا اور سلطان سے پوچھ بیٹھا کہ یہ قیدی کون سے ملک سے لائے گئے ہیں۔ سلطان چیں بچیں ہو کر بولا، تم کو اتنا تجسس کیوں ہے؟ سفیر روم نے جواب دیا، یہاں کے حالات و واقعات کی کیفیت اپنی حکومت کو بھجوانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ قیدی ملک عرب سے لائے گئے ہیں۔ اس نے مزید تعجب سے مجبور ہو کر پوچھا، چہرے سے معزز قبیلے کے معلوم ہوتے ہیں، یہ کون سے خاندان کے ہیں؟ تو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں۔ اس پر رومی سفیر مبہوت ہو کر رہ گیا، چکرا کر بولا، تم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، تو پھر تمہارا دین کس کام کا؟ اس گستاخی پر رومی سفیر کا سر اڑا دیا گیا۔ اس اثنا میں قیدی خواتین میں سے ایک بزرگ خاتون جن کے چہرے سے تمکنت اور جلال ٹپک رہا تھا، ان کی آواز گونجی، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے شہروں اور بازاروں میں پھرایا ہے اور ہم پر زمین اور آسمان کی زمین کو تنگ کر دیا ہے؟ تو اس بات سے ہم اللہ کے حضور ذلیل ہو گئے ہیں اور تو نے اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت حاصل کر لی ہے، کیونکہ دنیاوی اسباب کے درست ہونے سے تیری حکومت خدشات و خطرات سے محفوظ و مامون ہو گئی ہے، اس لیے تو مسرور و مغرور ہو گیا ہے۔ ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر اور اپنے جامے سے باہر نہ ہو۔ کیا تو اس فرمان الہی کو بھول گیا ہے؟ ہمارے کافروں کو ڈھیل دینے سے یہ خیال نہ کرو کہ وہ ان کے فائدے میں ہے، ان کو ہم یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، پھر ان کے لیے دردناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب مقرر ہے۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا یہی تیرا انصاف اور خاندانی شرافت ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تو پردے میں رہیں اور ہم آل رسول
بے پردہ اور قیدی بنا کر در بر پھیلائی جائیں۔ ہمارے جوانوں نے بے مثال جنگ کا مظاہرہ کیا، وہ شیروں کی طرح میدان میں جھپٹے اور وہ جنگ لڑی کہ صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ بتا اے سلطان تیری فوج کے جنگجو سپاہی کہاں گئے؟ راستے میں ہر گھر میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ذرا ٹھہر جا، زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تو بھی ان کے پاس جا پہنچے گا۔ اس وقت تو یہ آرزو کرے گا اے کاش تو گونگا ہوتا اور جو کہا تھا نہ کہا ہوتا، یا جو کیا تھا وہ نہ کیا ہوتا۔ یہ جو مجمع تیرے ارد گرد لگا ہوا ہے یہ بھی بہت جلد تتر بتر ہونے والا ہے۔ اس خون ناحق کا دھبا تیرے دامن پر قیامت تک باقی رہے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کا انجام سعادت کے ساتھ اور آخری بزرگ کا انجام شہادت اور رحمت کے ساتھ مقرر کیا۔ وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین نام ہے۔ اس بزرگ خاتون کی فصاحت آمیز گفتگو اپنی خاندانی شرافت سے ایسی داغ بٹھاتی ہے کہ دربار پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جابر سلطان جو فتح کی ترنگ میں پھولے نہ سما رہا تھا، اب ایسا حفیف معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سام سونگ گیا ہو۔ بڑے بڑے عمراء ایک دوسرے کا منہ دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے سروں پر کبوتر بیٹھے ہیں۔ یہ وجدان اس خاندان کی عظمتوں کا مرہون منت تھا جس نے دنیا میں نیکی اور وحدانیت کی داغ بل ڈالی۔ آل رسول کی مستورات دربار جدید میں قیدی بن کر کھڑی تھیں اور اسلام کے نام پر ملوکیت اور کفر کو برملا حق ثابت کیا جا رہا تھا۔ سیدہ زینب نے اپنے خطاب سے نہ صرف یزید کی گردن نیچی کر دی بلکہ ہر خاص و عام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ حق پر کون ہے اور اسلامی حکومت کا جھوٹے دعوے دار کون ہے۔ شکریہ۔ آخری ایک بات اور، اپنی وراثت میں یاد حسین کو ضرور منتقل کیجیے اگلی نسلوں میں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ماہم اور فراز کا ایک سوز تشریف لائیں۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ وہ علی جو حوالۂ انما، وہ علی جو حاصل کل کفاں، وہ علی جو حوالۂ انما، وہ علی جو حاصل کل کفاں، اسے کیا کہوں یہ تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ،
जिसे हक ने बख्शा है मर्तबा, जिसे हक ने बख्शा है मर्तबा, जो अज़ल से शौहर बतूल है, रहा जागा तो इमाम था, रहा जागता तो इमाम था, कभी सो गया तो रसूल है, तू अली की करता है हम सरी। ये जो कर रहा है तू सख्तियाँ, मेरे प्यार का है ये इम्तिहान। ये जो कर रहा है तू सख्तियाँ, मेरे प्यार का है ये इम्तिहान। तुझे तख्त पर भी सुकून नहीं, मुझे दार पर भी मिली अमान। मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ, मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ। मेरी जिंदगी का उसूल है, मैं मरूं तो लब पे हो या अली, मैं मरूं तो लब पे हो या अली। मुझे ऐसा मरना कबूल है, तू अली की करता है हम सरी, तू अली की करता है हम सरी। ये तेरे ज़मीर की भूल है, तुझ में अली की विला नहीं, तुझ में तेरी बंदगी भी फजूल है, तू अली की करता है हम सरी, तू अली की करता है हम सरी। सलामत रहिए। ठीक, बहुत खूब, सलामत रहिए, बहुत अच्छा पढ़ा। ये मरसिया है जो पढ़ने के लिए कहा गया है मुझसे, और ये कल पढ़ा जा चुका था वहाँ अल-हमरा में, लेकिन फरमाइश आई है तो ये पढ़ देते हैं दोबारा। मंजरनामा कुछ यूँ है कि हुसैन खामोश खड़े हैं, सुबह से 10 मुहर्रम का दिन है और 72 लाशें उठा के ला चुके हैं और अब अकेले रह गए हैं। तो जब आखिरी रुखसत लेने आते हैं तो हुसैन का जुलझाना चलने से इनकार कर देता है। तो हुसैन इधर उधर देखते हैं कि क्या हुआ। तो तारीख़ ये बताती है हमें कि एक बच्ची हुसैन के घोड़े की टांगों से लिपटी हुई है और कह रही है कि आज सुबह से जो भी गया है मैदान करबला में वो वापस नहीं आया, तो तू मेरे बाबा को लेकर ना जा। और हुसैन के कहने के बावजूद, बागें हिलाने के बावजूद सुलझाना हरकत नहीं करता। उस पर एक मरसिया है और उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन ये है
کہ جب حسین تذبذب میں ہیں اور سوچ رہے ہیں تو ایک ہوا کا جھونکا وہاں سے گزرتا ہے اور وہ حسین سے ہم کلام ہوتا ہے. اس کا عنوان ہے حسین خاموش کیوں کھڑا ہے. یہ ایک ہوا کے لطیف جھونکے اور حسین کی گفتگو ہے. لطیف سا ایک ہوا کا جھونکا سوال مولا سے کر رہا ہے، حسین خاموش کیوں کھڑا ہے. چلا تھا خیمے سے سوئے مقتل، رکا ہے رہوار درمیاں کیوں. لہو کے طوفان نہ روک پائے، یہاں رکا آ کے کارواں کیوں. قضا سے آنکھیں لڑانے والے، یہ تیرے دل میں خیال کیسا. جو رن میں بکھرے پڑے ہیں لاشیں، تو حزن کیسا ملال کیسا. میں تیری اس بے کسی کے صدقے، یہ تیرا تن ہے نڈھال کیسا. جو تیرے لب کپ کپا رہے ہیں، تو آسمان سے سوال کیسا. حسین تو ہی صداقت کا آئینہ ہے آئینے میں یہ بال کیسا. تلاش حق میں نکل پڑے تو جنوب کیسا شمال کیسا. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے. حسین عظیم ہیں تیرے جد امجد. علی جیسا باپ اور محمد جیسا نانا اور فاطمہ جیسی ماں. عظیم ہے تیرے جد امجد، میں ان کو صدیوں سے جانتا ہوں. حریم کعبہ کا نور ہے تو، میں تیری عظمت کو مانتا ہوں. حسین پہنچے گا کربلا میں، نبی کا ارشاد جانتا ہوں. اس کی پیشین گوئی پہلے ہو چکی تھی. حسین پہنچے گا کربلا میں، نبی کا ارشاد جانتا ہوں. سنا ہے جب سے اسی گھڑی سے، میں خاک کربل کی چھانتا ہوں. یہ ہوا کا جھونکا کہہ رہا ہے. حسین میدان میں سر کٹا کر فلک کو سوئے زمین جھکا جا. بہا کے اپنے لہو کے دھارے، یہ خاک شفا بنا جا. حسین نویں کی شب اپنے ساتھیوں کو دیا بقا کا سراغ تو نے. حسین نے 9 محرم کی شب عاشور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم چلے جاؤ اور میرے کسی رشتہ دار کو بھی ساتھ لے جاؤ، ان کو صرف میری جان چاہیے. اگر تمہیں کوئی ہچکچاہٹ ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں خیمے کے، تو تم اندھیرے میں چلے جاؤ. تو نویں کی شب اپنے ساتھیوں کو دیا بقا کا سراغ تو نے. بصارتوں کے دیے جلا کر کیے منور دماغ تو نے. جہاں کی ظلمت کے دامنوں سے مٹا دیے سارے داغ تو نے. اور بھٹکنے والے بھٹک گئے کیا، بجھا دیے جب چراغ تو نے. قسم 72 سروں کی، یہ سر ہی سرفراز جہاں بنیں گے. جہاں جہاں بھی پڑے ہیں لاشیں، وہیں وہیں آستاں بنیں گے. اور وہاں آستاں بنے. کربلا جو ہے وہ ایک آستانوں کا جھمگٹ ہے. اور وہ جھونکا کہہ رہا ہے کہ حسین ہوں میں ہوا کا جھونکا، میں تیرا سب کو سلام دوں گا. تو زیر خنجر پیام دے گا، پیامبر کا میں کام دوں گا. تیری شہادت کو حریت کی عظیم منزل کا نام دوں گا. میں انبیاء کا پیامبر تھا، امام کا بھی پیام دوں گا. اٹھوں گا میں دشت کربلا سے تیرے لہو کا غبار بن کر. میں پھیل جاؤں گا 2 جہاں میں حسینیت کی پکار بن کر. اور حسین اگر بغاوت ہے حق پرستی تو ایسا منشور لکھ لہو سے. اگر بغاوت ہے حق پرستی تو ایسا منشور لکھ لہو سے. نشان جو بن جائے حریت کا تو ایسا دستور لکھ لہو سے. پڑھیں جسے آنے والی نسلیں کتاب جمہور لکھ لہو سے. اور حسین ہے گر غلامی سے موت بہتر تو موت منظور لکھ لہو سے. حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے.
حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے، یزیدیت اس طرح مٹا جا یزید کوئی نہ نام رکھے۔ حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے، یزیدیت اس طرح مٹا جا یزید کوئی نہ نام رکھے، اور تراش وہ فلسفہ خودی کا جو شرح بدر و حنین نکلے، اگر ہو کوئی یزید پیدا تو کوئی مثل حسین نکلے۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اور 10 محرم کو جو قتل عام ہوا اس پہ کہہ رہا ہے ہوا کا جھونکا کہ ابھی ابھی راہ دین حق میں تو منزل خوں چکا سے گزرا، ابھی ابھی تو حسین ذبح عظیم کے امتحان سے گزرا۔ ذبح عظیم کا استعارہ یاد رکھیے، ابھی ابھی تو حسین ذبح عظیم کے امتحان سے گزرا، وہ امتحان وہ رہ شہادت نبی نہ کوئی جہاں سے گزرا، تو فجر سے عصر تک 72 شہید لے کر وہاں سے گزرا، ابھی ابھی دشت کربلا میں خدا تجھے آزما رہا تھا، شہید اعظم تو کہہ چکا تھا خلیل اعظم بنا رہا تھا، وہ ایک قربانی نہیں ہوئی تھی، شہید اعظم تو کہہ چکا تھا خلیل اعظم بنا رہا تھا، ابھی ابھی تو جوان بیٹے کی لاش پہ مسکرا رہا تھا، ابھی ابھی آخری امانت اٹھا کے جھولے سے لا رہا تھا۔ علی اصغر، ابھی ابھی آخری امانت اٹھا کے جھولے سے لا رہا تھا، عظیم تو اور عظیم بچہ جو موت پہ مسکرا رہا تھا، تو شکر پہ شکر کر رہا تھا، وہ تیر پہ تیر کھا رہا تھا، ابھی ابھی تو نے اپنے اکبر کے دل سے برچھی کا پھل نکالا، نہ ہاتھ کانپے نہ اشک آئے نہ پٹی باندھی نہ دل سنبھالا۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ تو ہے تنہا، اسی سبب سے نڈھال ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ تو ہے تنہا اسی سبب سے نڈھال ہوگا، شہید ہونے کے بعد کیا ہو یہ تیرے دل میں خیال ہوگا، جلیں گے خیمے حرم لٹیں گے پسر کا جینا محال ہوگا، سموں سے روندیں گے لاش گھوڑے وہ حزن ہوگا ملال ہوگا۔ اور حسین انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وسیع انبیاء کھڑے ہیں، حسین انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وسیع انبیاء کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، شفیعنا مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اب خدا سے حسین کے راز و نیاز اور سکینہ سے رخصت، آخری منزل۔ حسین تھا ہم کلام رب سے، فلک سے نظریں ہٹا کے بولا، حسین تھا ہم کلام رب سے، فلک سے نظریں ہٹا کے بولا، ہوا کے جھونکے کی گفتگو پر حسین سر جھکا کے بولا، اے اسب چل کیوں رکا ہوا ہے، حسین باغیں ہلا کے بولا، وہ با وفا بے زبان گھوڑا لہو کے آنسو بہا کے بولا، سموں سے لپٹی ہوئی ہے بچی، حضور کیسے قدم اٹھاؤں۔ ہوا سے کہیے کہ مجھ سے پوچھے، خاموشیوں کا سبب بتاؤں، حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جان آئی، حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جان آئی، ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے اذان آئی۔ یہ عصر کی اذان تھی اور عصر کی نماز میں حسین شہید ہوئے تھے سجدے میں۔ ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے اذان آئی، حسین بے چین ہو کے بولا، ہے لینے کون امتحان آئی، یہ کون بچی ہے جو حسین اور خدا کے ہے درمیان آئی۔ حسین نہیں جانتا کسی کو، یہ کون اس کو بلا رہا ہے۔ حسین دنیا چھوڑ چکے ہیں، اب اللہ سے لا لگا لی ہے۔ حسین نہیں جانتا کسی کو، یہ کون اس کو بلا رہا ہے۔ حسین اس وقت لا الہ کا شجر لگانے کو جا رہا ہے،
اور آخری بند ہے کہ اب آسمان سے آواز آ رہی ہے، حسین رک جا، حسین تھم جا، ندائے رب جلیل آئی۔ اب خدا آواز دے رہا ہے، حسین رک جا، حسین تھم جا، ندائے رب جلیل آئی۔ اتر کے گھوڑے سے گود لے لے، ہے رن میں بنت خلیل آئی۔ اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی، ملاپ کی ہے قلیل آئی۔ اب ملاپ ہونے والا ہے اپنے بنانے والے سے حسین کا۔ اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی، ملاپ کی ہے قلیل آئی۔ حسین اٹھا لے گلے لگا لے، ہے خواہر اسماعیل آئی۔ قسم سکینہ کے گوہروں کی، نماز تیری قبول کر لی۔ خلیل پر قرض تھی جو شے وہ، کربلا میں وصول کر لی۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ یہ مشیر کاظمی صاحب کا کلام تھا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے لکھا تھا کہ اے راہ حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت نوازش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ بھی ہو گیا، منقبت بھی ہو گئی، تذکرہ بھی ہو گیا، مرثیہ بھی ہو گیا، بیان کربلا بھی ہو گیا، اب میں کیا کہوں گا۔ مشکل ہوتا ہے کسی بھی بات کو یوں بیان کرنا کہ وہ دل میں اتر جائے۔ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن سادی سی ایسی بات کہنا جو دل سے نکلے اور از دل خیزت و بر دل ریزت، دل سے اٹھے اور دل میں پہنچ جائے، مشکل ہے۔ اور یہ امام علی مقام کا تخصص ہے اس پوری کائنات میں کہ آپ کا المیہ ایسا ہے جو پتھر کو بھی سنائیں تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، دکھ سے، درد سے۔ اس کی تاثیر اپنی ہے۔ اب آپ اپنی ذات میں ان اٹ سیلف بہت پر اثر چیز ہے، اور اسی لیے اس کو تاریخ اسلام نے باقی رکھا، مومنین نے باقی رکھا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ 2012 سے میں نے ایک چھوٹا سا ابا جی کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک میرا خیال ہے میں ہست و نیست میں خان صاحب کی مہربانی سے چوتھی دفعہ شاید یہاں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ہر دفعہ، ہر سال میں یہ سوچتا ہوں کہ چونکہ وہ جو کام کیا تھا وہ سر الشہادتین کے نام سے تھا، تو ہر سال میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ شہادت ہوئی کیوں، اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کچھ نئی بات کھلتی ہے، اور وہ میں یہاں آ کے کر دیتا ہوں، چونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی اور فورم پہ اتنا کھل کے ایسی بات کر پاتا ہوں۔ یہ آپ سب احباب کی مہربانی ہے کہ مجھے سنتے ہیں۔ اس مرتبہ میں جو عنوان سوچی بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اس کو نبھا پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا، معلوم نہیں اس میں نظم ہوگا، ترتیب ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ہے ایمان، عشق اور امام علی مقام۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، میں آیت بھی نہیں پڑھتا، صرف آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں اور وہ ٹکڑا عربی میں سناتا ہوں جو مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی قوم مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے اور ایسے لوگ لائیں گے یحبہم و یحبونہ،
کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اب یہ ایک ٹکڑا ہے آیت کا. اس سے مفسرین نے جہاں بہت کچھ کہا وہاں عارفین نے ایک ہی نقطہ بیان کیا. شیخ یحییٰ منیری ہوں، عین القضات حمدانی ہوں، ہمارے سلطان جی ہوں، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء یا دیگر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کا جوہر ہے جس جوہر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت عطا کی. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی زمین و آسمانوں پہ اور انسان نے اسے اٹھا لیا، اور انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. تو ظالم اور جاہل کے معنی بیان کیے تھے. ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں کہ تخلیق سے، اس کے بعد ایک حدیث قدسی سناتا ہوں کیونکہ قرآن مجید کی آیت پہلے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے عمل میں کہیں بہت شروع میں یا شاید شروع کے بعد یا جب بھی، اس کا ٹائم ہمیں اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کہا کہ میرے پاس آؤ، طوعاً و کرہاً، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے آؤ یا چیں بجمی ہو کے آؤ، لیکن میرے پاس آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اطاعت کرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے آئیں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، سمجھ آتی تھی. لیکن ایسا کس نے کہا؟ زمین اور آسمان کے کس ٹکڑے نے کہا، کس چیز نے کہا؟ جبکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ امانت ہم نے پیش کی تو زمینوں و آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ نقطہ باقی تھا اور یہ نقطہ کھلا عوارف المعارف سے جس کا ہم درس دیتے ہیں. اور آج میں لیٹ بھی اسی لیے ہو گیا کہ میرے لیے اب وہ سفر وہاں کا ہوتا ہے تو میں آگے نکل گیا تھا. پہلے ہی باب میں انہوں نے کہا کہ تخلیق جس ذرے سے ہوئی وہ ذرہ محمدی ہے، جس کو ہم نور محمدی کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اسی وجہ سے کہا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہا گیا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا اصل. تو امی ہونے کا مطلب الٹریٹ نہیں ہے بلکہ اصل ہے. جیسے والدہ کو کہتے ہیں عربی میں، تو والدہ چونکہ اصل ہوتی ہے، رسول اللہ ہے. اور پہلی جگہ جہاں زمین بنی وہ ہے القریٰ، وہ بستیوں کی ماں ہے. اور یہی وہ ذرہ ہے کہ جس ذرے نے سب سے پہلے لبیک کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلانے پہ، آپ کے حکم پہ. اور اسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا. اب آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، آپ عموماً سنتے رہتے ہیں کہ ایک نور کے 5 ٹکڑے تھے جنہیں ہم 5 تن کہتے ہیں. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں. ہر محرم الحرام میں، محرم الحرام کے علاوہ بھی ہم بہت سے دلائل سنتے ہیں کہ وہ 5 نور ہیں، 5 تن ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یحبہم و یحبونہ، کیا یہی ایمان ہے یا نہیں؟ اب ایمان کی تعریف ہم کیسے کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے اور سوچ کے بتائیے کہ ایمان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ایمان میں ہے توحید، اور اس کے بعد دوسرا عنصر کیا ہے جی؟ رسالت. اور رسالت کے بعد باقی اس کے سبلنگز ہیں، اس کی سب کیٹیگریز ہیں جن میں فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، آخرت ہے، حشر ہے. 5 ارکان ایمان ہیں. اب اصل میں 2 ہی ہیں، توحید اور رسالت. فقر بھی ہے جی اس کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوگا. جی بالکل نہیں ہوگا جی. وہی اسی فقر کی بات ہوگی جی، آج اسی کی بات ہوگی. سب سے پہلے توحید کو لیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ شیطان مومن نہیں ہے یا مومن ہے؟
سادہ سا سوال ہے. برابر ہی سمجھنا پڑے گا انسان اور شیطان کو, آپ ہی جواب پھر ہی آگے بڑھ سکیں گے. تھا اب نہیں, تھا اب نہیں ہے. اب وہ کس وقت نہیں ہوا, یعنی کس وقت وہ نکل گیا. قرآن مجید میں اس قصے کو بڑا بیان کیا جاتا ہے, تخلیق کا قصہ ہے. مختصر یہ ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, اللہ نے کہہ دیا بھی اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. توحید, اچھا ایک اور مزے کی بات ہے کہ توحید, لفظ توحید یا یہ اصطلاح توحید قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے, شاید سنت میں بھی کہیں نہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, ایک جاننا. اب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور جاننے کی جہاں تک بات ہے تو شیطان تو سب سے بڑا موحد ہے ابھی بھی. اب وہ تھا اور ہے, مومن نہیں ہے, موحد ہے. اسی لیے تو اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے. اس نے کہا یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں لیکن میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یعنی توحید, وہ توحید جس کو ہم ایک کرنا کہتے ہیں, واحد یعنی دو میں سے ایک, اور احد ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, یہ دونوں شیطان جانتا تھا, سمجھتا تھا. اس میں کیا نہیں تھا, اس میں وہ توحید نہیں تھی جسے ہم توحید عرفا کہتے ہیں, یعنی تسلیم. اور اب یہ توحید کی جب تقسیم کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ مکتوبات صدی میں شیخ یحییٰ منیری کرتے ہیں تو وہ 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. پہلی توحید یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید ہے لیکن عملاً نہیں ہے, نیتاً نہیں ہے, تصدیق بالقلب نہیں ہے, تو یہ توحید منافقت ہے, بدتر ہے. زبان سے تو لا الہ کہا لیکن دل میں نہیں اترا. دوسری توحید ہے متکلمین کی, یعنی مظاہر الہی کو دیکھا, بحث مباحثہ کیا, مجادلہ کیا, اللہ ایک ہے بھئی دیکھو یہ ساری چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی, بنانے والا اگر ایک نہ ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے, یہ ہوتا وہ ہوتا. یہ متکلمین کی توحید ہے. اور تیسری اور چوتھی توحید وہ عارفین کی اور زاہدین کی توحید ہے کہ اپنی عبادت گزاری سے, اطاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے ایک سمجھتے ہیں. اور پھر وہ ایک اور بہت مزے کا واقعہ جی, وہ کہتے ہیں کہ منصور حلاج صاحب کہیں گئے کسی دشت میں اور وہاں انہیں خواجہ ابو بکر ملے اور انہوں نے کہا بھی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ منزل ہے میری توکل کی, تو میں دشت میں بے آب و گیا جگہ پہ ویرانے میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر این الفناء فی التوحید, اچھا یہ منزل تمہاری ابھی یہاں ہے تو پھر فنا فی التوحید کہاں ہے؟ تو فنا فی التوحید کیا ہے؟ یہاں رسالت کے ضمن میں آپ سب کو یہ بات پتہ ہے, جیسے میں نے اشارہ کیا کہ رسول کا نفس علی ہے, اب سب کو پتہ ہے نا یا نہیں؟ علی منی وانا حسین منی وانا من حسین. انفسانہ قرآن مجید میں جو آیا آیت مباہلہ میں وہ حضرت علی ہیں. حسن حسین رسول اللہ کے 2 بیٹے ہیں. فاطمہ بدعۃ منی, جگر کا ٹکڑا ہے. یہ سارے رسالت میں ہی ضم ہیں, رسالت سے باہر نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول رسول ہیں اور علی علی ہیں, امام امام ہے. یہ ملحوظ خاطر رہے کہ رسول کی وجہ سے یہ ہیں. ہم آخر میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا. باتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی لیکن نکات ہوں گے اور نکات ہوں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ انہیں یاد رکھیے اور ان پہ سوچئے گا. رسالت کے ضمن میں یہ آ گئے اہل بیت. توحید میں صرف اللہ ہے. اب وہ جو فنا فی التوحید ہے وہ کیا ہے, اس پہ میں
دو احادیث پیش کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ الایمان عریان ولباسہ التقوی. ایمان ننگ دھڑنگ ہے, ایمان عریاں ہے, اور اس کا لباس تقوی ہے. یہاں پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں نے اس سے پہلے جو بات کی تقوی کیا ہوتا ہے اس کے متعلق, کہ تقوی سے مراد پرہیزگاری نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھنا ہے ذہن میں, جسے گاڈ مائنڈ کانشیسنس کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو عارفین ہیں نا, یہ کوٹ کر رہا ہوں یحییٰ منیری کو مکتوبات صدی سے, کہ عارفین جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, جسے غزالی کا اسلام کہتے ہیں, اقبال کا اسلام کہتے ہیں, جسے روحانی تجربہ کہتے ہیں, جب یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نوافل سے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تجلی عطا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معرفت. یہ معرفت کیا ہے؟ معرفت تجلی کی صورت ہوگی, اور معرفت کے متعلق حدیث ہے کہ المعرفت نار والمحبت نار فی نار, کہ معرفت آگ ہے اور محبت آگ میں آگ ہے. یعنی آپ کو جب کسی خوبصورت ترین شے کا عرفان حاصل ہو گیا, آپ اسے جاننے لگ گئے, پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آبویسلی آپ کو اس سے شدید محبت ہوگی. اور محبت کیا کرتی ہے؟ ایک طرف آگ ایک طرف پانی, دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں, ہے جی. محبت یہ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ نہ جلائے نہ بجھے, نہ بجھائے نہ بنے اور جلائے. تو ایک اور حدیث ہے کہ المحبت لا تبقى ولا تذر, محبت کچھ باقی نہیں رہنے دیتی, کچھ بھی نہیں چھوڑتی. اب اس سے آگے چلیں. محبت اور عرفان کے آپس کے تعلق کی سمجھ آ گئی. توحید دراصل عرفان ہے, عرفان میں محبت چھپی ہے. محبت بذات ہی کیا ہے؟ وہ ایک آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے. اب ایک اور بات یحبہم و یحبونہ کے ضمن میں ہے کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی کرے گا, لیکن اب یہ محبت رسالت کے واسطے سے ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, میری اتباع کرو, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. سو یہ کلیئر ہے, رسالت کا واسطہ بہت ضروری ہے, کوئی بھی چیز رسالت کے واسطے سے باہر نہیں. حدیث قدسی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فإن احبہ الحب البالغ اقتناہ, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, ابتلا میں ڈالتا ہے, اور جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اس سے بالغ محبت کرتا ہے, بالغ محبت یعنی کافی شافی محبت کرتا ہے, تو اقتناہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لیتا ہے. اور ایک اور حدیث قدسی اسی سے ملتی جلتی کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فإن صبر اجتباہ وإن رضا اصطفاہ, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. جب مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اگر وہ اس مصیبت میں پورا اتر جائے تو اسے چن لیتا ہے, مجتبی بنا دیتا ہے, اور پھر اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے. یہ دونوں چننے کے معنی میں ہے. فرق کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ والمجتبی, علی المجتبی, حسن المجتبی, اور محمد المصطفیٰ لقب ہیں. ان کے گہرائی میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں. نبی اور استفاء کیا ہے؟ استفاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو, مجتبی یہ ہے کہ وہ چن لیتا ہے. یہی شیطان کی لڑائی تھی کہ اس کو کیوں چنا, مجھے کیوں نہیں چنا. بس مسئلہ صرف یہ تھا, یہ تقدیر ہے. اور مصطفیٰ یہ ہے, استفاء یہ ہے کہ چن کے یوں پاک کر دیتا ہے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مصطفیٰ ہیں
اور قرآن کی نص سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت تمہارے حق میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے، تم سے رجس کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاک صاف کر دے۔ مصطفیٰ کے صدقے سے سارے اہل بیت کو پاک و صاف کیا گیا، یعنی جو جس کو ہم پنج تن کہتے ہیں، وہ پنج تن کا پورا جو کمپاؤنڈ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ محبت یوں ہوگی تو ابتلا ہوگی، ابتلا ہوگی تبھی چنا جائے گا، تبھی صاف کیا جائے گا، اور تبھی انسان کامل ہوگا۔ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق، آپ کی محبت، آپ کے اللہ پاک کے ساتھ تعلق کی بات کے ضمن میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لی مع اللہ وقتن، اردو ترجمہ، کہ میرے لیے، میرے حصے میں اللہ پاک کے ساتھ ایک وقت ہے خاص، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے۔ تو اب یہ رسول کا اللہ کے ساتھ عرفان کا، محبت کا تعلق ہے۔ اب آگے چلیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اقتناء کا مطلب اصل میں بال بچوں سے، قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں سے دور کرنا ہے۔ سبھی پیغمبروں کو، سبھی ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تو جو جتنا بڑا مرتبے والا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو آزمایا، جو ذبح عظیم کا ابھی حوالہ آیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اسماعیل کی قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک ذبح عظیم رکھا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ وہ ذبح عظیم کربلا میں ہوا، وہ ایک اور بات ہے۔ رسول اللہ کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک حدیث پہ فوکس کریں گے، اور یہی وجہ بنی تھی میری ڈائیورژن کا کہ میں وہاں سے نکل کے ادھر آیا، اور اس پہ کیا دلائل ہیں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں۔ کان الحسین جالسا فی حجر النبی فقال جبریل اتحبہ، حسین امام علی مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے، اور جبریل آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے عرض فرمایا کہ وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي۔ پچھلی دفعہ میں نے اس حدیث کا ایک چھوٹا سا حوالہ دیا تھا، میں اس سے کیسے محبت نہ کروں، یہ میرے فؤاد کا پھل ہے۔ فؤاد قلب کا ہی ایک نام ہے، لیکن یہ کون سا قلب ہوتا ہے جی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق جہاں قصہ بیان کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے، اور ام موسیٰ کا فؤاد جو ہے وہ فارغ ہو گیا تھا، یعنی وہ بے قابو ہو گیا تھا اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھ دیتے۔ آیت ہے، اور اس میں وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فؤاد سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جسے شدید محبت کی کیفیت سے ہم بیان کر سکتے ہیں، یعنی اوور ویلمنگ، جب آپ کسی چیز کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا، خود ہی اللہ نے کہا، ان کے حکم کی تعمیل کی، تو اب ماں سے رہا نہیں گیا اور اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، جس کو کلیجہ پھٹنا کہتے ہیں نا، یہ عربی میں اسی مصدر سے باربیکیو یہی ہے، یہ فؤاد ہی ہے اس کی جڑ بھی، تو باربیکیو۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا گریار من باید جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم خون را کنم شراب، تنہا رباب سازم رگھائے تار تار بعد از این تن می گوید اے یار یار یار۔ تو یہ صوفیاء کے ہاں بڑا عام موضوع ہے، بڑا عام مضمون ہے، کہ اگر یار میرے پاس آئے تو میں کیا کروں جی؟ جگر کو کباب بناؤں، سر کو پیالہ بناؤں، خون کو شراب بناؤں، تن کو رباب بناؤں، رگوں کو تار بناؤں، اور اس کے بعد وہ گائیں اور پڑھیں اور کہیں اے یار اے یار اے یار۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید عشق تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن الفناء فی التوحید، بڑے صوفیاء کہتے ہیں جیسے عوارف شریف والے باقی سارے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گم کر بیٹھتے ہیں حیرت میں، تجلی جلالی کی وجہ سے، دخانی یا جلالی تجلی کی وجہ سے. لیکن اس وقت اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انا الحق یا سبحان ما اعظم و شانی وغیرہ وغیرہ، تو یہ نامناسب بات ہے. اگرچہ یہ قابل مواخذہ نہیں ہے چونکہ شکر کی حالت میں ہے، لیکن نامناسب ہے. تو ابدیت کی شان اعلیٰ یہ ہے کہ آپ کانا قاب قوسین تک پہنچیں، 2 کمانوں سے کم فاصلہ ہو، اور پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں بھی اپنے بندے کی طرف اس نے وحی کی. تو مقام عبدیت کو صوفیاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہاں جا کے بھی اپنی مقام عبدیت کو قائم رکھا. وہ اسی لیے اقبال نے کہا اب دیگر اب دو چیز دیگر، اور مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. یہ وہ ہے ظلومن جہولا، اس پہ کہیں اشاروں کے نایوں میں پہلے بات ہو چکی ہے. رسول اللہ کے فواد کا ثمرہ امام عالی مقام ہے. اب عشق یا محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ سے آپ کے بال بچے چھین لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَأَنفُسِهِمْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری باتیں. تو امام عالی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کا عین بنایا. یہ بڑے لاڈلے نواسے تھے، بیٹا تو دونوں کو کہتے تھے. لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام عالی مقام ریزرو رکھے گئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. مولا علی کے ساتھ آپ کو کہیں نظر، اگرچہ اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹورینز نے وہاں کہیں ڈنڈی ماری ہے، چھپایا ہے، لیکن جو بھی تقدیر تھی، امام حسن آپ کو نظر آتے ہیں فرنٹ پہ، امام حسین بالکل چھپے ہوئے، وہ کربلا میں ہی ابھرتے ہیں. اور کربلا میں بھی وہ جہاں کہیں سامنے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں رسول کا بیٹا ہوں. یبنا رسول اللہ ان کا لقب ہے، اے رسول اللہ کے بیٹے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دی. کوئی کہہ سکتا ہے اب یہ؟ حضرت ابراہیم نے تو دی تھی اللہ کی رضا میں، تسلیم میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی. اور یوں دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا تھا، صرف ایک بیٹا، وہ بھی قربان نہیں ہوا تھا. امام عالی مقام نے عشق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تسلیم میں اور فناء فی التوحید میں اپنا آپ، اپنا بیٹا، اپنے والد، اپنے بھائی، یہ ایک لائن ہے پوری شہداء کی، پوری لائن ہے شہداء کی. اب چھوٹا سا علی اصغر قربان کرنا آسان ہے، اور آخری وقت تک امام علی مقام، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے تذلل، اپنی عبودیت، اپنی پستی، اللہ کے حضور اپنی پستی کو برقرار رکھے ہوئے. اسی لیے تو انہیں شہید مظلوم کہا جاتا ہے نا. یعنی آپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی ایک طرف رکھ دیں کہ امام عالی مقام کتنے صاحب کرامت ہیں، وہ کتنے عظیم ہیں، اللہ کے حضور وہ کتنے محبوب ہیں. ایک منٹ کے لیے اس کو، اور صرف ان کو ایک انسان گمان کریں اور اللہ کا بندہ گمان کریں کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، پھر اللہ نے اسے آزمایا، اور اس آزمائش میں اس نے اپنا پورا کنبہ دے دیا.
یہ اس کو آپ جنگ کہتے ہیں عموماً. کربلا کوئی جنگ تھی جی؟ جنگ میں کوئی بچوں کو لے کے جاتا ہے, عورتوں کو لے کے جاتا ہے, جنگ میں کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے. جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ جنگ نہیں تھی, یہ سراپا تسلیم تھی, اور تقدیر کے آگے یوں تسلیم ہوئے. دیکھیں تاریخ بڑی ڈومیننٹ ہے, ہمیشہ تاریخ اپنی ڈومیننسی کو برقرار رکھتی ہے. تقدیر ڈومیننٹ ہے, ڈیسٹنی وہ اپنی ڈومیننسی کو برقرار رکھتی ہے. پوری انسانی تاریخ میں حسین ایسے ہیں جو ان دونوں پہ برتر ہوئے, دونوں بدل دیے. یعنی تاریخ میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی مظلوم نے اپنی مظلومیت, اپنی کمزوری, اپنی بے بسی کے ساتھ ایک بہت بڑے ظالم جابر ایک پورے سسٹم کو چینج کر دیا ہو, جس نے پوری تقدیر بدل دی ہو, قوم کی تاریخ بدل دی ہو؟ نہیں ہوا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جیسے شیطان عزازیل, ہم ابھی شیطان نہیں کہتے اس کو, ابھی تک وہ عزازیل ہے, فرشتوں کا سردار ہے, جن ہے, بہت ساری عجیب و غریب قسم کی طاقتوں کا مالک ہے. اس پہ جس انسان نے برتری حاصل کی اور خلیفہ وہ بن گیا, اس کو اسے سجدہ کرنا پڑا, نہیں کیا تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس انسان میں نبی بھی تھے, ولی بھی تھے. اب دیکھیں میں اب آگے ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. نبی چنیدہ ہوتا ہے, ایسی ہے, نبی عام انسان نہیں ہوتا. تو اب عبد ہونا ایک عام انسان کے لیے کیسا ہوگا اور ایک نبی کے لیے کیسا ہوگا؟ نبی یہ ہے کہ وہ فلک و الافلاق پہ گیا اور واپس آ گیا, اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. الفناء فی التوحید نبی کی ہوتی ہے, لیکن وہ ذرا اور تناظر میں ہوتی ہے, چونکہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے, اس نے فریضہ نبوت ادا کرنا ہے. لیکن نبی کے بعد جو ولی ہے اس کی فناء فی التوحید کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے جو امام علی مقام کی ہے. ہم جو بالکل شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی جو مقصدیت ہے اس سارے واقعے کی یا اس المیے کی, اسے کہیں نہ کہیں برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اور وہ ایسے ہوگی کہ جب یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہوا, اور جیسے وہاں شیطان نتھر کے سامنے آ گیا ویسے ہی یہاں بھی شیطان جو تھا وہ نتھر کے سامنے آ گیا. ایک یہ, اور دوسرا احمد جاوید صاحب ایک بات کر رہے تھے, وہ یہ کہ دراصل ہمیں ساروں کو یہ پتہ ہے, لیکن دراصل حسین کی گردن پہ جس نے تلوار چلائی اس نے رسول کی گردن پہ تلوار چلا دی. یہ بھی بہت کلیئر ہونا چاہیے. یعنی اس المیے میں المیہ یہ ہے کہ رسول کے بیٹے اور رسول کے نواسے, چونکہ عینیت کی میں نے بات کی کہ اس کو رسول کے نام لیواؤں نے شہید کر دیا. یہ المیہ ہے. یعنی جیسے جو جہاں ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کو وہاں رکھا جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ ہزاروں حسین قربان. ایسا تو ہے نا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہزاروں علی قربان. علی کتنی دفعہ آپ کے بستر پہ سوئے؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جب بستر پہ سوئے تو رسول تھے, وہ رسول بن کے سوتے رہے. اور کون سلاتا تھا؟ ابو طالب سلاتے تھے. اور آخر میں ایک اور بات, یہ بالکل صوفیانہ ہے. حمید الدین ناگوری صاحب کی تفسیری اشارات پہ میرے پاس تھی, شاید میں چھوڑ آیا ہوں, مصباح العاشقین نام کا ایک رسالہ لکھا کسی نے, سورہ والضحیٰ کی تفسیر ہے. اچھا, والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ہیں.
کب؟ اچھا جی، وہ یہ روایت لاتے ہیں کہ جب اب مشہور ہے کہ سیدہ عائشہ ایک دفعہ اپنی کوٹھلی میں تھیں اور وہ کچھ سینا چاہ رہی تھیں اور روشنی نہیں تھی، تو رسول اللہ آئے، وہ مسکرائے، دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ ام المومنین نے اس سے سی لیا۔ اب یہاں تک تو بات سب کو پتہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا، فرشتوں نے کہا اللہ اللہ، یہ تو کیسا جلوہ جہاں آ رہا ہے، کیسی جمال پرور شخصیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا دیکھو، یہ میرا محبوب ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے کسی اور کے لیے اپنا جمال ظاہر کیا ہے، تو میں اس کے یہ دان توڑوں گا۔ تو احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ اب یہ تعلق اتنا زیادہ ہے تو آپ دیکھیے کہ اس تعلق کو پھر کہاں جانا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کسی اور شہزادے سے متعلق، بیٹی سے متعلق بہت کچھ کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ثمرۃ فؤادی، یہ میرا جو کباب دل ہے نا، اور اللہ کے رسول کا دل کباب ہوا ہے تو اللہ کی محبت میں ہی ہوا ہوگا نا۔ یہ جو میری محبت ہے خدا کے لیے، اس کا پھل تم دیکھو گے حسین کی صورت میں، اسی لیے مجھے اس سے، اور وہ پھل آپ نے دیکھا کہ اللہ کی محبت اور اس کے عرفان سے حاصل ہونے والی اس کی طلب، جسے طلب حق کہتے ہیں، اسی کو آپ کہتے ہیں نا حسین حق پہ ہے اور باقی سب باطل ہے، علی حق پہ ہے، تو وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہی ہے، وما علی الا البلاغ۔ حکم کی تعمیل ہے، میں بالکل بھی آپ سب کی موجودگی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ باری تعالیٰ، ہم نے جو تذکرہ کیا، جو ذکر کیا، جو منقبت پڑھی، امام علی مقام کی یاد میں کہیں آنکھ کی کسی کونے سے جو آنسو ٹپکا، مولا اسے تیری بارگاہ میں بہت عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ، امام علی مقام کی محبت، عشق، قربانی، مصیبت اور بلا کے صدقے ہم کمزور لاچار بندوں سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو دور رکھ۔ باری تعالیٰ، ہم تیرے فضل کے طالب ہیں، ہم تیری رحمت کے طالب ہیں، تیرے کرم کے طالب ہیں۔ اپنے حضور کی معجزاتی رحمت اور معجزاتی شفقت کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے دکھ، تکالیف، مصائب، پریشانیاں دور فرما دے، اور ہمیں اپنی جناب میں اپنے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ پیش ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس محرم کے صدقے ہمیں بھی تیری محبت کا، تیری الفت کا کوئی ایک قطرہ نصیب ہو جائے۔ اہل بیت اطہار کے توسل سے تجھی کو طلب کرتے ہیں مولا، قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور رسوا نہ کریو۔ باری تعالیٰ، ہمارے عصیاں، ہمارے گناہ بخش دینا اور ان پہ پردہ ڈال دینا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ کی دعائیں۔